بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں شیطان کی پیدائش کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ شیطان کون تھا، شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ کون تھے، اور اس زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، شیطان عزرائیل سے ابلیس کیسے بنا، اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تلبیز کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزرائیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزرائیل کے والدین یعنی چلیپا اور تلبیز نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزرائیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزرائیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزرائیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزرائیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔
جس کی وجہ سے اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران اسرائیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اسرائیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے اسرائیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے اسرائیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسرائیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اسرائیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو اسرائیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک اسرائیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد اسرائیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اسرائیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب اسرائیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب اسرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن اسرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
اس وقت اسرائیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ اسرائیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت اسرائیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر سے اسرائیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین۔